ہمارے معصوم بھائی، ہماری معصوم بہنیں، ہمارے معصوم بیٹے، ہماری معصوم بیٹیاں، وہ آج ایک غلیظ، نجس، پلید، ایک جھوٹی اور نجس محبت میں مبتلا ہو کے وہ اپنے خاندان کے دامن کو تار تار کرتے ہیں۔ اور آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ پورا معاشرہ اس گندی، فرسودہ، شہوت بھری، ہوس بھری، حرص بھری، نفسانیت بھری اس محبت کا شکار ہو کے، اور آج میں کون کون سی مثالیں آپ کے سامنے میرے بھائیوں اور بزرگوں کے نماؤں۔ یہ محبت کے نام پہ خودکشیاں، اور یہ غیرت کے نام پہ قتل، اور یہ کورٹ میرجز، اور یہ تمام کی تمام بغاوت جو اس معاشرے کے اندر بپا ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور یقین کریں کہ جن شرفاء پہ یہ بیتتی ہے وہ دنیا میں منہ اٹھا کے نہیں چل سکتے، اور شرفاء کو خودکشیاں کرتے دیکھا ہے فقط اس لیے کہ معاشرے میں کون سا منہ لے کے جائیں گے۔ ہمارا آج کا فیملی یونٹ، ہمارا آج کا خاندانی ڈھانچہ اور ہمارا آج کا معاشرہ، یہ وہ معاشرہ بن چکا ہے، یہ وہ فیملی یونٹ بن چکا ہے، یہ وہ خاندانی ڈھانچہ بن چکا ہے جو زمانہ جاہلیت کا فیملی یونٹ تھا، جو زمانہ جاہلیت کا خاندانی ڈھانچہ تھا، جو رسم و روایات، جو حیوانی آزادی، حیوانیت کی سطح تک جو آزادی وہ زمانہ جاہلیت کے معاشرے میں تھی، آج وہی آزادی وہ ہمارے اس جدت پسند معاشرے کے اندر ہے۔ کون اس کا قاتل ہے؟ ہم کبھی مغرب کو تانا دیا کرتے تھے کہ ان کے اندر یہ تمیز نہیں رہی ماں کی، بہن کی، رشتوں کی، اور وہ کھلے عام چوراہوں کے اندر برائی کرتے رہتے ہیں۔ کیا آج وہ معاشرہ ہم اپنی سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں دیکھ رہے؟ کیا اسلامی ممالک میں یہ کچھ نہیں ہو رہا کہ حیوانوں کی طرح انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل میں اندھا ہو جاتا ہے؟ اپنے معاشرے کو حیوانی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں کہ بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، بہو کا تقدس ختم ہو جائے اور جس کی مرضی آئے، جس کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہے۔ یہ معاشرہ ہم چاہتے ہیں۔ زانی باہر جاتا ہے زنا کرنے کے لیے، میں معذرت کے ساتھ لیکن پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، وہ یہ نہیں جانتا اس کا اپنا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ زانی کا گھر کبھی سلامت نہیں رہتا۔ مجھے بتائیے کہ یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل موبائل کمپنیز یہاں پہ جو بیٹھی ہیں، یہ بڑے سستے سستے پیکیجز اور یہ تمام چیزیں وہ اناؤنس کرتی ہیں، اس میں ایک عام آدمی کا کتنا فائدہ ہے اور اس میں فحاشی کا فروغ کتنا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیوں ہم کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں؟ رات 8 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک یہ پیکج، یہ فری ہوگا اور یہ ہوگا۔ مجھے یہ باتیں کرنی زیب نہیں دیتی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے، لیکن یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو آج حقائق ہیں، انہیں مانے بغیر چارہ نہیں، انہیں ایڈریس کیے بغیر چارہ نہیں۔ کون سا کاروبار ہوتا ہے 8 بجے سے 6 بجے تک؟ کس کے لیے یہ کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہم آواز اٹھاتے اس غلیظ، اس نجس پالیسی کے خلاف؟ کیوں نہیں ہماری آوازیں بلند ہوتی فحاشی کے اس فروغ کے خلاف؟ کیوں ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں؟ سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس پہ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود دنیا میں 3رے نمبر پہ ہے جہاں فحش ویب سائٹس سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ کیا اس پہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں پہ، اپنی بچیوں پہ کسی نظام احتساب کی ضرورت نہیں؟ ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے ایک نام نہاد روشن خیال طبقے کی جانب سے کہ مغرب کے اندر بھی یہی عریانی ہے، مغرب کے اندر بھی یہی بدتمیزی ہے، مغرب کے اندر بھی یہی فحاشی ہے۔ ان کے نوجوان اس الٹ ڈھیر میں شکار ہو کے وہ سیاسی طور پہ کمزور کیوں نہیں ہوئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تہذیب ہی نہیں تھی جسے شکست ہوتی۔ شکست تو تہذیبوں کو ہوتی ہے، جہاں تہذیب ہی نہ ہو وہاں شکست و فتح کا کیا تصور؟ اگر مغرب یہی جرائم کرتا ہے، اگر مغرب ان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ تو اس کی فتح کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اسی عمل کو اپنا لیتے ہیں تو بلند بہور کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہاری شکست کے اسباب ہیں۔ اور ہم نے ان کے طرز عمل کو اپنایا اور ہم نے تصور یہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔
تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہ رسول ہاشمی کی امت، رسول ہاشمی کی قوم پہ اقوام ملت سے، اقوام مغرب سے اس کے اوپر قیاس نہ کرو کہ اس کی اجزائے ترکیبی مختلف ہیں. جو ان کی فتح کے اسباب ہیں وہ تمہاری شکست کے اسباب ہیں، جو ان کی شکست کے اسباب ہیں وہ تمہاری فتح کے اسباب ہیں. تمہارے اسباب، تمہارے وسائل وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے.